بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. میں آپ کے انگلش ٹیچر محمد حسن فاروق عسکری. آج آن 22 اپریل 2021 گائیڈڈ انگلش فار کلاس 7 لیسن نمبر ہم 11 کی ریڈنگ کر چکے تھے, اس کی ایکسرسائز بھی کرا دی تھی. آج ہم لیسن نمبر 12 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا تھیم بتا دیتا ہوں. اصل میں یہ لیسن نمبر 12 جس کا نام ہے دا اسکیپ کا مطلب فرار. اب اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ لیسن کس سلسلے میں ہے یا اس میں کیا بتایا گیا ہے. لیسن کا آپ کو پتہ ہے شروع میں لکھا ہوا ہے دا کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو. کاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے داستان یا کہانی. مونٹ کرسٹو کی کہانی یا داستان. یہ اصل میں اس کا جو رائٹر ہے وہ ہے فرینچ مین فرانسیسی رائٹر الیگزینڈر ڈومس, جو کہ بہت ہی مشہور رائٹر ہے جس نے بہت سی سٹوریز لکھی ہیں, انگلش سٹوریز لکھی ہیں. اصل میں یہ کہانی ہے ایک, اس میں مین کیریکٹر ہے ایڈمنڈ ڈینٹس. ایڈمنڈ ڈینٹس ایک جو ہوتا ہے ملاح ہوتا ہے, اور وہ سی مین ہوتا ہے, ملاح ہوتا ہے, اور اس کو جو ہے نا کیپٹن بنا دیا جاتا ہے, اپنے شپ کا اس کو کیپٹن بنا دیا جاتا ہے. اور وہ جو ہے نا ایک خوبصورت لڑکی مرسیڈیز, جس کا نام مرسیڈیز ہوتا ہے, ویسے مرسیڈیز آپ نے سنا ہوگا گاڑی کا نام ہے, لیکن یہاں پہ ایک لڑکی کا نام مرسیڈیز رکھا گیا ہے. وہ مرسیڈیز سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو وہ پھر جب مرسیڈیز سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے کچھ سولجرز وہاں جس آئی لینڈ میں رہتا ہے, وہ جزیرے میں رہتا ہے, وہاں کچھ سولجر اس کو اریسٹ کرتے ہیں مرسیڈیز سے شادی کرنے کی وجہ سے. وہ جب اس کو اریسٹ کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر الزام یہ لگاتے ہیں, یہ الزام لگانے کے بجائے کہ وہ مرسیڈیز سے شادی کرنا چاہتا ہے, وہ اس پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بادشاہ کا تختہ الٹنا چاہتا ہے, یعنی بادشاہ کو حکومت سے ہٹانا چاہتا ہے, اقتدار سے ہٹانا چاہتا ہے, اور نیپولین کو برسر اقتدار لانا چاہتا ہے, یعنی نیپولین کو حکومت دینا چاہتا ہے. تو وہ پھر اس کو کیا کرتے ہیں, جو سولجرز ہوتے ہیں وہ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں, یعنی اس کو قید کر لیتے ہیں, اور وہاں پہ وہ کافی عرصہ کافی ٹائم وہاں پہ گزارتا ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اب ہم اس کو لیسن کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اچھا, اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ جس جیل میں اس کو ڈالا جاتا ہے ڈینٹس کو, ایڈمنڈ ڈینٹس کو, تو وہاں پہ ایک فاریہ ہوتا ہے. فاریہ ایک شخص ہے جو قید میں ہوتا ہے. اب وہ اس دوران جب وہ قید میں ہوتا ہے تو فاریہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور سولجرز جو ہے نا اس کو آ کے ایک بوری میں ڈالتے ہیں. فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو بوری میں ڈال کے, ایک سیک میں ڈال کے, بوری میں ڈال کے اس کو کہیں لے جا کے پھینک دیں گے. تو وہ پھر اس کو بوری میں ڈال کے وہ چلے جاتے ہیں. تو پھر ایڈمنڈ ڈینٹس کو ایک آئیڈیا آتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس سیک میں فاریہ کی باڈی کو کہیں اور چھپا دیتا ہے, اور اس سیک میں خود چھپ جاتا ہے. اور وہ سولجرز بجائے فاریہ کی ڈیڈ باڈی کو اٹھانے کے وہ ڈینٹس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور ڈینٹس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہیں پہ اگر دفن کرتے ہیں, کہیں پھینکتے ہیں, تو وہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اسکیپ ہو سکے, وہ وہاں سے فرار ہو سکے. تو اب ہم لیسن کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم اس کے ورڈز میننگز دیکھ لیں گے. بیٹا پیج نمبر 66 سے ہم لوگ لیسن سٹارٹ کر رہے ہیں. تو آئیں پیج نمبر 66 کے سب سے پہلے میننگز دیکھتے ہیں. فرسٹ ورڈ ہے فکسڈ, مقرر کیا. اس کے بعد ہے فٹ سٹیپس, قدموں کی آواز. اس کے بعد فیلٹ, فیل کی فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم فیل محسوس کرنا, اور فیلٹ محسوس کیا. اس کے بعد گریٹ ٹائم, گریٹ ٹائم کا وقت یہاں ہم کریں گے مشکل وقت. اس کے بعد بریو, بہادر. اسٹاپ, رکے. ووڈن, لکڑی کی. ڈم, مدھم. اس کے بعد ہے ریچ, پہنچی. اس کے بعد کورڈ, ڈھکا ہوا. شیڈوز, سائے. ریمین, رکا یا رکا رہا. اینڈ, سرا. ہیوی, بھاری. ریزڈ, اٹھایا. لفٹنگ, اٹھاتے ہوئے. اسپیکر, بولنے والا. کیرنگ, کیرنگ, اٹھایا, اٹھانا. ٹائڈ, باندھ دیا. سپوز, فرضی. کولڈ, ٹھنڈ. فارورڈ, آگے. لوڈ, وزن. اور کیریئر کہتے ہیں ہتھ گاڑی کو, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا مزدور کام کر رہے ہو تو ایک چھوٹی سی جو ہے نا ہتھ گاڑی ہوتی ہے, ایک چھوٹی سی جو ہے نا کیا کہیں کہ وہ جس کے اوپر جو ہے نا اینٹیں مزدور لاد کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, یا جس کے اوپر مٹی اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ایک پہیے والی ہوتی ہے جس کو ہم ہتھ گاڑی کہتے ہیں. تو یہ اس کو کیریئر کہتے ہوتے ہیں انگلش میں. بیٹا اب لیسن کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم. لیسن
پیج نمبر 66 اوپن کر لیں. ایٹ لاسٹ آخر کار, ایٹ اباؤٹ دا آر وچ دا گورنر ہیڈ فکس, آخر کار اس وقت میں یا اس گھنٹے میں دا گورنر ہیڈ فکس جو کہ گورنر نے مقرر کیا تھا, فٹ اسٹیپس ور ہیئرڈ, قدموں کی آواز سنی گئی, آؤٹ سائڈ باہر قدموں کی آواز سنی گئی. ایڈمنڈ فیلٹ, ایڈمنڈ نے محسوس کیا دیٹ دا گریٹ ٹائم ہیڈ کم, کہ مشکل وقت آ چکا تھا. ہی مسٹ بریو نو, اب اس کو بہادر ہونا چاہیے, بریور دین ایور ان لائف, ان ہز لائف, اپنی زندگی میں پہلے سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے. ایور ان ہز لائف بیفور, اپنی زندگی میں پہلے سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے. دے اسٹاپ ایٹ دا ڈور, وہ دروازے پر رکے. ہی کوڈ ہیئر ٹو مین, وہ دو آدمیوں کو سن سکتا تھا. ہی ہیئر دیم پٹ ڈاؤن سم ووڈن تھنگ, انہوں نے کوئی لکڑی کی چیز نیچے رکھتے ہوئے سنا, اس نے کسی لکڑی کی کوئی چیز بنی ہوئی نیچے رکھتے ہوئے سنا. آن وچ, جس پر, دے ور گوئنگ ٹو کیری ہز باڈی, جس پر اس کے جسم کو لے جانا تھا. اب وہ یہ بتا رہا ہے, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب وہ فاریہ کی ڈیڈ باڈی جب لینے آتے ہیں تو وہ ہتھ گاڑی لے کے آ رہے ہوتے ہیں, ہتھ گاڑی لے کے آ رہے ہوتے ہیں جس پہ اس کو لے کے جانا ہوتا ہے ڈیڈ باڈی کو. اب کیونکہ فاریہ تو ڈیڈ ہے, مر جاتا ہے, تو جو ڈینٹسٹ زندہ ہوتا ہے تو وہ ساری جو ہے نا وہ اس بوری کے اندر اپنے آپ کو چھپا کے, تو وہ سب کچھ سننا ہوتا ہے جو اس کے سراؤنڈنگز میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو آواز بھی سننا ہوتا ہے, قدموں کی آواز سننا ہوتا ہے, جو لوگ اس کو لینے کے لیے آتے ہیں اس ڈیڈ باڈی کو اٹھانے کے لیے, تو وہ سب کچھ سن رہا ہے اور وہ پھر بتا رہا ہے ہمیں یہاں. The door opened, دروازہ کھلا, and a dim light reached, اور ایک مدھم روشنی آئی, پہنچی, آئی, reach dentist's eyes, ڈینٹسٹ کی آنکھوں میں مدھم روشنی پہنچی, آئی, through the cloth which covered, اس کپڑے میں سے جس نے ڈھکا ہوا تھا, him, اسے. He saw two shadows, اس نے دو سائے دیکھے, draw near to his bed, اس کے بستر کے قریب دو سائے دیکھے. Another man with lamp remained at the door, ایک اور آدمی جو کہ لیمپ لے کر, چراغ لے کر دروازے پر کھڑا رہا. یعنی 3 لوگ آئے ہوں گے, تو اس میں سے کچھ لوگ اس کو سیک کو, یعنی اس بوری کو جس میں ڈینٹسٹ تھا, اس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے, اور ایک جو ہے نا دروازے پر وہ لیمپ یعنی چراغ لے کے کھڑا رہا. One man came to each end of the bed, ہر ایک آدمی آیا to each end of the bed, بستر کے ہر سرے کی طرف. یعنی جو آدمی ہے تو ایک آدمی اس دونوں بوریوں کو بستر پہ جو پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھانے کے لیے, 2 آدمی ہے تو دونوں سروں سے آ کے کھڑے ہو گئے. Another man with lamp and they took hold of the ends of the bag, اور انہوں نے بیگ یا تھیلے کے سروں کو اٹھایا, سروں کو ہولڈ کیا, پکڑا یا اٹھایا. He is heavy, یہ بھاری ہے, for an old and thin man, یہ بھاری ہے کیونکہ an old, یہ بوڑھا ہے, and thin, اور پتلا آدمی ہے. said one, ایک نے کہا. He is heavy, وہ بھاری ہے, for an old man, ایک بوڑھے آدمی کی نسبت, and thin, اور پتلے آدمی کی نسبت. said one, ایک نے کہا, as he raised the head, جیسے اس نے سر اٹھایا, یعنی وہ سر پکڑتے اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا بوڑھے آدمی سے کی نسبت زیادہ بھاری ہے. they say every year add something to the weight of the bones, وہ کہتے ہیں کہ ہر سال ہڈیوں کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے. said the other lifting the feet, دوسرے نے پاؤں کو اٹھاتے ہوئے کہا. have you tied it on, کیا تم نے باندھ دیا ہے. as the first speaker, پہلے بولنے والے نے کہا, پوچھا. but would be the use of carrying so much more weight, اتنا زیادہ وزن لے جانے کا کیا فائدہ. was the reply, جواب, was the reply, جواب تھا, یہ جواب تھا. I can do that but we get there, اور I can do, میں کر سکتا ہوں, that کہ when we get there, جب ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں.
یس یو, ہاں, یو آر رائٹ, تم ٹھیک کہتے ہو. آنسر دا ادر, تم, دوسرے نے جواب دیا. ٹائڈ اٹ آن, باندھ دیا اسے. ٹائڈ وٹ آن, کس چیز سے باندھا. تھاٹ ڈینٹسٹ, ڈینٹسٹ نے سوچا. دے پٹ سپوز ڈیڈ باڈی آن دا کیریئر, اور انہوں نے فرضی مردہ جسم کو ہتھ گاڑی میں ڈالا یا رکھا. دین دا پارٹی مووڈ اپ دا اسٹیپس, تب پارٹی نے, گروہوں نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے. دا مین ود لیمپ گوئنگ ان فرنٹ, اور جو چراغ والا آدمی تھا وہ ان کے سامنے تھا یا ان کے آگے تھا. سڈنلی ڈینٹسٹ فیلٹ دا کولڈ, اچانک ڈینٹسٹ نے ٹھنڈ محسوس کی. اینڈ فریش نائٹ ایئر, اور رات کی تازہ ہوا. دا مین وینٹ فارورڈ سم 20 yards, آدمی آگے کی طرف 20 گز تک بڑھے. دین اسٹاپ, تب رکے. اینڈ پٹ دا باڈی ڈاؤن, اور جسم کو نیچے رکھ دیا. ون آف them went away, ان میں سے ایک چلا گیا. Dentist heard sound of his shoes on the stone. ڈینٹسٹ نے, کہتا ہے, پتھروں پر, پتھریلی زمین پر ان کے جوتوں کی آواز سنی. Where I am, where am I, میں کہاں ہوں, he asked himself, اس نے خود سے پوچھا. Really, he is heavy load, واقعی یہ حقیقتاً یہ بہت بھاری ہے, بھاری وزن ہے, یہ ایک بھاری وزن ہے. سیڈ ادر مین, دوسرے آدمی نے کہا. سٹنگ ڈاؤن آن دا ایج آف دا کیریئر, اور ہاتھ گاڑی کے سرے پر بیٹھتے ہوئے آدمی نے کہا. فار اے منٹ, ایک لمحے کے لیے. ڈینٹسٹ تھاٹ آف میکنگ ہز اسکیپ, ایک لمحے کے لیے ڈینٹسٹ نے اپنے فرار ہونے کا سوچا. بٹ ہی ڈڈ ناٹ ٹرائی ٹو ڈو سو, لیکن اس نے ایسا کرنے کی کوشش نہ کی. گیو می سم لائٹ, مجھے کچھ روشنی دو. یو, تم. سیڈ ادر فیلو, دوسرے ساتھی نے کہا. آر آئی شل ناٹ فائنڈ, یا میں نہیں تلاش کروں گا, یا مجھے نہیں ملے گا. وٹ آئی ایم لوکنگ فار, جسے میں تلاش کر رہا ہوں. اوکے بیٹا, یہاں تک ہم نے لیسن کر لی ہے. ریمیننگ پارٹ ہم نیکسٹ ڈے کریں گے. تو آپ نے اس کو اچھی طرح بیٹا اس کو پڑھنا ہے, اور اس کو جو ہے نا یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے. اس کا ٹرانسلیشن یاد کرنے کی لازمی کوشش کیجیے گا. اوکے بیٹا, آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے, اور اپنے ارد گرد دوستوں کا اور اپنے والدین کا لازمی خیال رکھنا ہے بیٹا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.